بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس کے اندر میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیا احادیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلونجی کو لے لیتے ہیں کہ کلونجی کے اندر شفا ہے سوائے موت کے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس کے ضمن کے اندر ہمارے جو علماء ربانیین ہیں، سابقہ علماء ہیں، سلف صالحین سے یہ بات مذکور ہے کہ جو احادیث کے اندر علاج بتائے گئے ہیں وہ کیونکہ وہاں عرب کے اندر جو بیماریاں تھیں ان بیماریوں میں اور ہمارے عجم کی بیماریوں میں فرق ہے، بنسبت جو عجم کی بیماریاں ہیں یہاں بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر، یہ سابقہ بر صغیر ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو الحبۃ السوداء ہے یعنی کالا دانہ ہے، یہ کلونجی ہے، اس کے اندر سوائے موت کے سب علاج شفا موجود ہے، یعنی اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو محترم سامعین، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حبۃ السوداء کے اندر جو عام بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ اب کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور گرم سردیوں میں بالخصوص خشکی یا جو دیگر بیماریاں پائی جاتی ہیں، خشکی انسان کے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو یہ گرم ہونے کی وجہ سے اس چیز کو، اس بیماری کو وقتی اس کا دفاع کرتی ہے۔ اب رہی بات ہمارے لوگ جو سنا سنایا ٹوٹکا استعمال کر لیتے ہیں، یاد رکھیے ایک تو ہر بندے کو سنا سنایا ٹوٹکے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ ٹوٹکا وہ نسخہ اس پہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، بجائے بنسبت دوسرے شخص کے کہ جب وہ ٹوٹکا وہی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرع شریف کے اندر مین چیز یہ ہے کہ جو شخص سنا سنایا ٹوٹکا عمل کرتا ہے، یاد رکھیے بعض دفعہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے، لہذا سنے سنایا ٹوٹکے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ماہر طبیب ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، عمر رسیدہ لوگ جو ہیں یا زیادہ تجربہ والے لوگ جو ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی تجویز کردہ ادویات استعمال کرنی چاہیے، اور جو تجربہ کار حکماء ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، ان کی وہ تجربہ شدہ جو ادویات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ سنی سنائی چیزوں پہ جو شخص عمل کرتا ہے اور وہ اس کے بعض دفعہ نقصان کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے ضرر ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ جو احادیث کے اندر جو چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ کیا پتہ خاص وقت کے لیے کہی گئی ہوگی کہ حضور نے فلاں موقع پہ یہ مشورہ دیا بھی فلاں چیز استعمال کر لیجئے ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں چیز کے اندر شفا ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کے لیے ہے، فلاں شخص اس کو استعمال کرے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے یہ میڈیکل سٹور والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ میڈیکل سٹور والوں کو بھی اس چیز سے گریز کرنا چاہیے اور سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی انسان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کا ہم سب کو تحفظ عطا فرمائے۔ لیے باب رحمت